الطاف حسین حالی کی 100 سالہ وفات کی سالگرہ پر ہم نے حالی پر متعدد کتابیں تصنیف و تالیف کی۔ حالی غالب کے شاگرد اور اردو شاعری کو ایک نئے زاویے سے بلکہ شاعری کے مجدد مقدمہ شعر و شاعری حالی نے ایک انقلاب بپا کر دیا، اور جس کی توسیع ہم بعد کے شعراء جیسے علامہ اقبال کے کلام میں بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے شہر جہلم میں جو ایک ابھرتا ہوا مطبع بک کارنر ہے، اس نے حالی پر متعدد کتابیں شائع کی، کیونکہ حالی کی کتاب کو حاصل کرنا آسان بات نہ تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں مسدس حالی ہے، اور یہ وہ نظم ہے جو حالی خود کہتے ہیں کہ سر سید صاحب کے کہنے پر انہوں نے لکھی، اور اس کا عنوان رکھا مد و جزر اسلام، اور یہ مشہور ہے مسدس حالی کے نام سے۔ سر سید حالی کے نام خط میں لکھتے ہیں کہ جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی، جب تک ختم نہ ہوئی ہاتھ سے نہ چھوٹی، اور جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی۔ اگر اس مسدس کی بدولت فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دی جائے تو بالکل بجا ہے۔ ایک جگہ سر سید مرحوم کہتے ہیں کہ اگر خدا مجھ سے میدان حشر میں پوچھے کہ سید تو نے کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں، یعنی اس میں ملت کا درد اور قوم کا سوز و گداز، یہ مسدس جس میں تقریباً 1400 شعر ہیں، اور جیسا کہ خود نام سے ظاہر ہے کہ مسدس کی حیت میں لکھا گیا ہے 1879 میں پہلے یہ تصنیف کیا گیا، اور اس کے بعد اس میں ضمیمے کے طور پر اور شعر اضافے کیے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج کے ہماری قوم پر لکھا گیا ہے کہ مشقت کو محنت کو جو آر سمجھیں، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھیں، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں، تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سچی گفتگو کو حالی نے بتایا، اور وہ اس زمانے میں جب گل و بلبل کی صرف گفتگو ہوتی تھی، اور صفات شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، تباہ ان کی حالت بری ان کی گت ہے، کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، کسی کو بٹیریں لڑانے کی دھت ہے، چرس اور گانجے پہ شیدا ہے کوئی، مدک اور چنڈو کا رسیا ہے کوئی۔ قوم کے مسائل اور اس کو بتاتے ہیں،
اور شاعروں کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں وہ شعر اور خصائد کا ناپاک دفتر، عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر، زمیں جس سے ہے زلزلے میں برابر، اور ملک جس سے شرماتے ہیں آسماں پر، ہوا علم و دوئی جس سے تاراش سارا، وہ علموں میں علم ادب ہے ہمارا۔ اس سے حالی کی کافی مخالفت کی گئی کہ انہوں نے شاعروں کو تاکید کی کہ اس طرح سے نہ کریں، علماء دین کے بارے میں گفتگو کی تو اور اس میں عرض حال حضور سے التجا کی گئی کہ ملت کو الہی بحق رسول تہامی، ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ حامی، شریروں کو ساتھ اپنے جس نے بنایا، بروں کو ہمیشہ بھلا جس نے چاہا، تو فعل اس کا اور اس کی اطرت کا یا رب، پکڑ ہاتھ جلد اس کی امت کا یا رب۔ چھتیں اور کہتے ہیں کہ انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے، سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ بڑی خوبصورت کتاب اور عمدہ گیٹنگ اور عمدہ کاغذ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بک کارنر کے شو روم میں موجود ہے، اور ایک اور کتاب جو ہماری ہے حالی فہمی، اس میں حالی کی جتنی بھی کتابیں یہاں سے شائع ہوئی ہیں اس میں حالی کی سوانح اور حالی کی تصاویر اور حالی کی کہانی، حالی کی زبانی اور کچھ اہم خطوط اور تخارج بھی ہیں، لیکن جہاں تک کہ حالی فہمی ہے یہ تحقیقی، تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ ہے۔ اس میں 60 سے زیادہ میں نے تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔ کہیں پر حالی کے کلام میں سر سید ہیں، کہیں حالی اور تذکرہ آب حیات ہے، کہیں حالی کی غزلوں پر تبصرہ ہے، کہیں حالی کے شخصی مرثیوں کا تجزیہ ہے، کہیں حالی کی نعتیہ غزل پر حالی کی شاہکار غالب کی نعتیہ غزل پر حالی کی شاہکار تخمیس ہے، کہیں مخصوصاً خواتین پر، اس زمانے کی لڑکیوں پر، اس زمانے کی صنف نازک پر جو مسائل تھے، اور وہ دو جو اہم حالی کی نظمیں ہیں، ایک چپ کی داد اور دوسری جو مناجات بیوہ ہے، وہ مناجات بیوہ جو 1884 میں تقریباً 445 اشعار جس میں موجود ہیں، اور جس میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری تہذیب میں چھوٹی عمر میں لڑکیوں کو بیاہ دینے کا رسم، جس سے تمام زندگی ان کی بیوگی میں گزرتی تھی، چین سے جاگی اور نہ سوئی، میں نہ حسین جی بھر کے نہ روئی، گھر پر برہا پیا بدیسی، آئی و برکھا کہیں نہ ایسی، اپنے پرائے کی دھتکاری، میکے اور سسرال پہ بھاری، خوشی میں بھی سکھ پاس نہ آیا، غم کے سوا کچھ راس نہ آیا، کیسا تھا یہ بیا نناوا، یوں ہی پڑا اس کا پرچھاوا، چین سے رہنے دیا نہ جی کو، کر دیا ملیا ماٹ خوشی کو، رہ گیا دے کر چاند دکھائی، چاند ہوا پر عید نہ آئی، راجا کے گھر پلی ہوں بھوکی، سدا برت میں چلی ہوں بھوکی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیوہ جو بالکل جوان ہے، جس کا شوہر مر چکا ہے اور جس پر جو مصیبتیں ہیں، رہی اکیلی بھری صبا میں، پیاسی رہی بھری گنگا میں، سچیے کسی سائیں کی صدا تھی، سکھ سمپت کا ہر کوئی ساتھی، گر سسرال میں جاتی ہوں میں، نحس قدم کہلاتی ہوں میں، میکے میں جس وقت ہوں آتی، رو رو کر ہوں سب کو رلاتی، یوں نہ
بری اس جان پہ بنتی، ماں مجھ کو اے کاش نہ جنتی۔ آپ نے دیکھا کہ اس حالی فہمی میں، جس میں تنقیدی، تحقیقی اور تجزیاتی مضامین، اور جو بڑے خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ، بڑے عمدہ کاغذ کے ساتھ، جو تقریباً 600 صفحات سے زیادہ ہیں، یہ حالی شناسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس دور میں اگر ہم اردو ادب کی خدمت اور اردو تحقیق کے راستوں کو ہموار کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ اس طرح حالی فہمی کا بھی مطالعہ کیا جائے، اور پہلے کلیات شعراء کے جو کلیات تھے وہ صرف حروف تہجی کی طرح سے شائع ہوتے تھے، لیکن بک کارنر نے ایک کمال یہ کیا ہے کہ یہ جو کلیات حالی ہماری تھی اس کو بڑا دیدہ زیب طریقے پر، اس میں 1200 کے قریب صفحات ہیں، اور میں نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے کہ اس میں حالی کی سوانح اور حالی کے متعلق قوائف کے بعد ان کی جو رباعیات تھیں، ان کی جو غزلیات تھیں، صرف اس کلیات حالی میں قطعات، رباعیات، غزلیات اور نظمیں نہیں ہیں، بلکہ اور شخصی مرثیے، بلکہ ہر ایک کی موضوعاتی تقسیم کے ساتھ تجزیہ اور ان پر مختلف مضامین شامل ہیں۔ تو ایک یہ کلیات حالی صرف آپ کو حالی کے اشعار سے روشناس نہیں کرتی، بلکہ اس میں اگر رباعیات ہیں تو رباعیوں پر بھی ایک آپ کو مخالہ ملے گا، تحقیقی تجزیاتی مطالعہ ملے گا۔ غزلیات وہ دور قدیم کے ہوں یا جس کو خود حالی نے تقسیم کیا ہے دور جدید کے ہوں، اس کی تاریخ بندی کے ساتھ ساتھ اس پر بڑے خوبصورت قسم کے مضامین بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ در حقیقت اسکول اور کالج کے نصابوں اور اسکالرز کے لیے بڑی مددگار کتاب ثابت ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں شاید بک کارنر تنہا پبلشنگ ادارہ ہے جس نے حالی کے 7 سالہ برسی کے موقع پر اتنی دیدہ زیب کلیات حالی شائع کی ہے، جس سے عامی اور عالم دونوں کو استفادہ ہو سکتا ہے، اور جو مسائل ہیں، ایک کتاب تمام حالی فہمی کی طرف اپنے دروازے کھولتی ہے۔ جیسے تنقیدی دیکھیے آپ کے 2-4 شعر کی طرف خطاب ہے کہ شعر، حالی کہتے ہیں کہ شعر کیا ہونا چاہیے۔ شعر سے کہہ رہے ہیں، اے شعر دل فریب نہ ہو تو غم نہیں، پر تجھ پہ حیف ہے جو نہ ہو دل گداز تو، سنت پہ ہو فریفت عالم اگر تمام، ہاں سادگی سے آئی ہو اپنی نہ باستوں، حسن اپنا گر دکھا نہیں سکتا جہان کو، آپے کو دیکھ اور کر اپنے پہ ناز تو۔ تو یہ جو طریقہ نئی شاعری کا، یا قصائد نعتیہ ہوں یا قصائد ہوں یا جو شخصی مرثیے وہ غالب پر ہوں یا سر سید پر ہوں، اس میں اس بک کارنر کی کلیات حالی جو میں نے تحقیق اور تدوین اور تشریح کے ساتھ شائع کی ہے، اس میں مکمل حالی کا مطبوعہ کلام اور باقیات حالی بھی شامل ہیں۔ اس میں فارسی اور عربی کا کلام بھی حالی کا شامل ہے۔ تو ایک ایسی دستاویز ہے جو حالی شناسی کے لیے، اور میری نظر میں ایسی
کلیات نہیں گزری جس میں ہر چیز کو جمع بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس پر، اس کی نظموں پر، اس کی غزلوں پر کئی مضامین بھی لکھے گئے ہیں تاکہ تحقیق اور تنقید میں بڑا استفادہ ہو سکے۔ ایک اور کتاب آج کل ہمارے بچوں پر ادب خال خال ہے۔ 1907 میں برٹش گورنمنٹ نے حالی سے کہا کہ بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نظمیں لکھی جائیں، تو حالی نے 14 نظمیں لکھی اور ہم نے اس کو بچوں کے حالی کے نام، یہ وہ نظمیں ہیں جو بچوں کو پڑھائی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ کہ حالی نے جو نعتیہ کلام لکھا ہے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آشنائی ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک کہ حالی کی نظموں کا تعلق ہے، وہ 14 نظمیں کہ خدا کی شان، بڑا کا حکم مانو، مرغی اور اس کے بچے، بلی اور چوہا، یہ بچوں کے جو مضامین ہیں، موچی، چٹھی رساں، سپاہی۔ ہمارا جو جاگیرداری نظام کی جو قباحات تھیں اس میں یہ تھا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ایسے کام نہیں کریں گے، ایسے پیشے نہیں کریں گے جیسے کسان بننا ہے، چٹھی رساں بننا ہے، موچی بننا ہے۔ حالی نے یہ بتایا ہے کہ لقمے حلال کے لیے اور ایک اچھا کام کرنے کے لیے پیشہ نہیں دیکھا جاتا، تو صرف اعلیٰ ملازمتوں، انجینئروں، ڈاکٹروں، پروفیسروں اور تاجروں کو عزت کی نگاہ سے نہیں بلکہ ایک اچھے پیشہ ور کو بھی دیکھا جائے۔ بچہ کہتا ہے میں کسان بنوں گا، ہل چلاؤں گا، بیج بوؤں گا، وقت پر جب کہ غلہ کاٹوں گا، بھائی بہنوں کا حصہ بانٹوں گا، جو کماؤں گا پھر میں گھر میں لاؤں گا، میں سپاہی بنوں گا، سیکھ لوں میں کہیں قواعد جنگ، مشق بندوق کے لگانے کی، جنگ کی ہے مہم سے کیا ڈرنا، آدمی کو ہے ایک دن مرنا۔ کہتا ہے میں مالی بنوں گا، کیاریاں ہر طرح کی کھودوں گا، نت نئے پھول میں اگاؤں گا اور دھوبی بنوں گا، اونچے کر کر کے دست و بازو میں کپڑے دھویا کروں گا، کپڑے دھویا کروں چھواچوں میں، اجلے براق صاف اور سترے برف شرمائے دیکھ کر جن کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ حالی ہمارے ذہنوں کی، اور اسی لیے ہم آج جو پردیس میں ہیں تو ہم اپنی آپ باورچی خانے میں ہم باورچی ہیں، جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہم شوفر ہیں، جب ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں اور استری کرتے ہیں تو ہم دھوبی ہیں، جب ہم اپنے جوتے کو پالش کرتے ہیں تو ہم موچی ہیں۔ یعنی کوئی کام اپنے لیے کرنا عیب نہیں ہے۔ تو یہ حالی، بچوں کے جو حالی ہیں یا جو مسدس حالی ہے یا جو کتاب کلیات حالی ہے اور جو تحقیقی اور تنقیدی اور تجزیاتی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتابیں جو بک کارنر نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑے دیدہ زیب طریقے پر اردو ادب کو پیش کیا ہے، تو یہ ایک خوشبختی ہے کہ بک کارنر جہلم سے یہ اس وقت دنیا ادب کو پیش کی گئی ہیں۔ تو اب حالی کی کتابوں کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب اس وقت شائع ہو رہی ہے بک کارنر کی جانب سے، وہ حالی کا نعتیہ کلام ہے۔ تو حالی اب کسی کو یہ شکوہ نہیں کہ حالی کا کلام یا حالی کے دوسری نظمیں
میسر نہیں ہوتی، بک کارنر نے اس کام کو اپنے سر لے کر اور محراب عشق میں اس پتھر کو اس طرح سے تک و تنہا سجا دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی حالی کے کلام کی ضرورت نصاب میں یا مطالعے کے لیے ضروری ہو وہ یہاں سے حاصل ہو سکتی ہے۔